أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. پیچھے کئی آیات میں مختلف فرقوں کا بھی تذکرہ تھا. اہل کتاب، ان میں پھر یہودی، عیسائی، ان کے آپس اختلافات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ان لوگوں کا موقف، ان ساری چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا موقف کیا ہونا چاہیے، آپ کا اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے. پیغام یہ دیا کہ ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سارے رسولوں پر ایمان لائیں، اس لیے کہ بنیادی تعلیمات سارے رسولوں کے یکساں. ہر رسول توحید، رسالت، آخرت، انہی چیزوں کی دعوت دینے کے لیے آیا تھا. ہر رسول کا مشن یہی تھا کہ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائیں، شرک بت پرستی سے روکیں، وقت کے رسولوں کی بات ماننے کی تاکید کریں، آخرت کا تصور ان کے اندر پیدا کریں، مرنے کے بعد کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کا احساس دلوں کے اندر پیدا کریں اور اللہ سے ان کا تعلق جوڑ دے. بنیادی مقصد سب کا یہی تھا. باقی جو جزئی مسائل ہوتے ہیں وہ سب کے الگ الگ ہوتے ہیں، حالات کے اعتبار سے، علاقوں کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے جو تقاضے ہوتے ہیں اس کے مطابق ان کو احکام دیے جاتے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی کو خطاب کر کے اس امت سے کہا گیا کہ آپ کا موقف، اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے. آپ کو تو جتنے نبی اس دنیا میں آئے، جتنی کتابیں اس دنیا میں نبیوں پر نازل کی گئی، اجمالی طور پر سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے کہ بنیاد سب کی ایک ہی ہے. سب کی بنیاد ایک ہی ہے، سب کا بنیادی موضوع اور مضمون ایک ہی ہے. پرانی کتابیں بھی جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی اس کا مضمون بھی یہی تھا، گرچہ بعد میں لوگوں نے اس کے اندر بڑے چینجز کیے، بڑی تبدیلیاں کی، لیکن بنیادی موضوع اس کا بھی یہی تھا. تو ہمیں اجمالی طور پر سب پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ سارے انبیاء برحق اور ساری کتابیں سچی تھی، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے. البتہ عمل جو کرنا ہے ہمیں اس شریعت کے مطابق کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے، ایمان سب پر لانا ہے اور یہ یقین کرنا ہے کہ وہ جو شریعتیں تھیں اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے بالکل صحیح تھی اور اپنے اپنے زمانے میں اس پر عمل کرنا ضروری تھا، لیکن اب ضروری نہیں ہے. جیسے کرنسی ہوتی ہے، ہر زمانے کے الگ الگ کرنسیاں ہوتی ہیں، تو جب تک اس کی ویلیو رہتی ہے وہی چلتی ہے. جب اس کی ویلیو ختم ہو گئی تو اب اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اس اعتبار سے کہ اب اس کا چال چلن نہیں رہتا ہے، اب اس کی جگہ پر دوسری کرنسی آ جاتی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کرنسی بیکار تھی. کرنسی جب تک اس کا وقت تھا اس کی ویلیو اپنی جگہ پر تھی، جب اس کا وقت ختم ہو گیا ویلیو ختم ہو گئی.
اب 1000 کے نوٹ تھے، ایک زمانے میں اس کا چلن تھا، اس کے بعد اب اس کی حیثیت ختم کر دی گئی، اس کا چلن ختم ہو گیا۔ ایسے ہی جو پرانی شریعتیں تھیں ایک زمانے تک کے لیے اللہ نے ان کو دی، نبیوں کو دی تھی۔ اب جب تک اس کا دور تھا اس پر عمل کیا جاتا تھا، اس کا دور ختم ہو گیا، اب اس پر عمل کرنے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب نئی شریعت، آخری شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہے۔ اب آپ کو ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اسی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ جیسے 1000 کا نوٹ اس وقت خود چلتا تھا، آج اگر اس کو بازار میں لے جائیں گے تو کوئی ویلو نہیں، لیکن روپیہ ہے، ہم کو ماننا پڑے گا۔ اس کی بھی ایک تاریخ تھی، اس کا بھی ایک چلن تھا، اس کا بھی ایک ویلو تھا۔ اب اس کی حیثیت ختم ہو گئی، اب اس کی ویلو بھی ختم ہو گئی۔ ایسے ہی پرانی شریعت اپنے اپنے دور تک اس کا ویلو تھا، اس پر عمل تھا، اس وقت تک وہی شریعت تھی، لیکن جب وقت ختم ہو گیا اس کا ویلو ختم ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا اس کے اندر کچھ کمی تھی، کمی نہیں، اپنے وقت کے اعتبار سے وہی صحیح تھی۔ اب اس کی ویلو چال چلن ختم ہو گیا، اب دوسری شریعت آ گئی، اس پر عمل کرنے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ اللہ نے فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل آپ کہیے، آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وما انزل علینا اور جو چیزیں ہم پر نازل کی گئی اس پر بھی ہم ایمان لے آئے، یعنی قرآن مجید جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا تھا اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کو عمل کرنے کے لیے تحفے کے طور پر، قانون کے طور پر کتاب دی گئی تھی، تو کہا اس پر بھی ہم ایمان لے آئے۔ وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اور جو صحیفے ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور اسباط پر، اسباط کا مطلب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہوتے تھے، ان کی اولاد میں بہت سارے پیغمبر آئے، ان سب پر بھی کتابیں نازل کی گئی تھی۔ ہمیں اجمالی طور پر سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح تھی وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو دی گئی، والنبیون من ربہم اور دیگر نبیوں پر ان کے پروردگار کی طرف سے کتابیں دی گئی، ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اجمالی طور پر سب پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی، اس لیے ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن اب جس شکل میں باقی ہے وہ شکل اس کی صحیح نہیں ہے۔ کتابیں برحق اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، انبیاء برحق اللہ کی طرف سے آئے تھے، لیکن اب اس کا وقت ختم ہو گیا، اب اس پر ہم عمل نہیں کرتے، لیکن ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے تھی۔ لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے ہیں، کسی نبی کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے ہیں۔ جیسا کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، عیسائی کہتے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو ان کے یہاں نبیوں میں فرق تھا کہ کچھ کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے ہیں، لیکن ہمیں عقیدہ بتا دیا گیا کہ ہمیں نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرنا چاہیے۔ جن جن کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ نبی ہے، سب پر ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ جن جن کتابوں کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے کبھی نازل ہوئی تھی، اس کے اللہ کی کتاب ہونے کے سلسلے میں ہمیں ایمان لانا چاہیے، فرق نہیں کرنا چاہیے۔ کسی نبی کو بھی ہم نہیں مانیں گے تو ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ سارا نبیوں پر ہمارا ایمان ضروری ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، کسی نبی کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے، سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے مطیع اور فرما بردار، اللہ کے مطیع اور فرما بردار، اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، اس کے قانون کے تابع جو اللہ نے کہا وہی کرنا۔ اللہ نے کہا سارے نبیوں پر ایمان لاؤ، ساری کتابوں پر ایمان لاؤ، ہم لاتے ہیں۔ اللہ نے کہا اس قانون پر، قرآن مجید پر اب عمل کرنا ہے، تو ہم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ جو اللہ نے ہمیں کہا بس اس کو ہم مانتے ہیں، ہماری مرضی اس کے مطابق ہو نہ ہو، دل چاہے نہ چاہے، لیکن اللہ نے کہا تو ہمیں ماننا ہے۔ یہ ہمیں پیغام دیا گیا تاکہ ہمارا اور دوسروں کے درمیان فرق ہو جائے، اور جو بنیادی تعلیم ہے، جو انبیاء ہیں
ان سب کا ہم دل سے احترام کریں. عمل کرنے کا جہاں تک تعلق ہے اس شریعت پر ہمارا عمل ہوگا. یہ ہمیں ایمان اور عقیدہ بتایا گیا ہے، اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے. اللہ توفیق جان بالواقع و دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ سبحان